ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے ختم النبیین سرور کائنات سرور دو عالم پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ انتقال اور رجسٹری کے اوپر ٹیکسز کتنے ہیں۔ دیکھیں سن لیں کہ ٹیکسز کا حجم کتنا ہے، اس کے لیے ایک سپریٹ ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے اسی چینل پہ، اوپر لنک میں دے دوں گا، نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ جائیں اس ویڈیو کو چیک کریں۔ یہ بیسیکلی آپ کو تمام ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں، ہم سے سوال ہوتا ہے کہ لاہور میں فلاں جگہ پہ میرا ایک مکان ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس پہ کتنا ٹیکس آتا ہے، یا کراچی میں فلاں ایریا میں میری پراپرٹی ہے، بتائیں آپ اس پہ کتنا ٹیکس لگے گا، 50 لاکھ اس کی قیمت ہے، یا فلاں جگہ پشاور میں ہے، یا فلاں جگہ کوئٹہ میں ہے۔ تو یہ اس قسم کے سوالات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ کہ دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے یہ کویسچن کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میری پراپرٹی ہے اور آپ اپنا اندازے کے مطابق اس کی 50 لاکھ یا 50 کروڑ یا 5 کروڑ ڈال دیتے ہیں، تو اس کا جواب آپ کو کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ آپ نے کچھ کویسچن جو ہیں ان کا جواب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ کہاں لوکیٹ ہے، اور پھر اس ایریا میں وہ پراپرٹی ایگریکلچر ہے، ریزیڈنشل ہے، کمرشل ہے، کس نوعیت کی گورنمنٹ نے اس پراپرٹی کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ ڈی سی جو ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں، وہ سالانہ اس پراپرٹی کی نوعیت ڈکلیئر کرتے ہیں۔ جب تک آپ وہاں سے اس نوعیت کا معلوم نہیں کرتے تب تک آپ کو اس کے اوپر لگائے گئے سرکاری ٹیکسز کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر اس کے علاوہ جو اس کے بعد کا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ پھر مختلف ٹیکسز ہیں، یعنی انکم ٹیکس ہے۔ پھر انکم ٹیکس دو قسم کے ہیں، ایک انکم ٹیکس وہ ہے کہ جو بیچنے والا پے کرے گا، اور ایک انکم ٹیکس وہ ہے کہ جو لینے والا پے کرے گا۔ تو یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 236C اور K کے نیچے ہیں، اس کے یہ FBR کے ٹیکسز ہیں۔ پھر گین ٹیکس ہے۔ اگر آپ کسی وکیل صاحب کو یا کسی شخص کو یہ بتاتے ہیں کہ چلے میں آپ کو ایریا بھی بتاتا ہوں، اس میں گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن بھی بتاتا ہوں کہ وہ کمرشل ہے یا ریزیڈنشل ہے، اب آپ مجھے بتائیں، تب بھی آپ کو اس چیز کی پراپرٹی کی قیمت ٹیکسز کی صورت میں نہیں بتا سکتا، جب تک اب اس کویسچن کا بھی آپ ساتھ میں جواب نہ دے دیں کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ آپ نے کب خریدی تھی۔ اچھا، اب آپ نے کب خریدی تھی، کیونکہ اگر آپ کے نام ہوئی ہے 2 سال بعد تو اس پہ ٹیکس گین ٹیکس اور ہے، اگر 3 سال بعد ہے اور ہے، اگر پہلے سال ہے تو اور ہے، دوسرے سال ہے تو اور ہے۔ تو گین ٹیکس جو ہے، کیپٹل گین ٹیکس جس کو CGT ہم کہتے ہیں، وہ بھی FBR کا ٹیکس ہے۔ FBR کے 4 قسم کے ٹیکسز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی آپ جو گین ٹیکس کا سیکشن ہے وہ بھی انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 37 ہے، اس کے نیچے آپ کو وہ پراپرٹی کا ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ گین جو ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہے یا سوسائٹی سے باہر ہے، یعنی کسی کالونی رجسٹرڈ کالونی کے اندر ہے یا رجسٹرڈ کالونی کے باہر ہے، کیونکہ اس کے لحاظ سے بھی پھر کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ پھر ایک اور جو ٹیکس FBR کا ہے اس کو 7E کا ٹیکس کہتے ہیں، جو 2022 میں امپلیمنٹ ہوا تھا اور 2023 میں اب ایک اور صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کے علاوہ اب رجسٹرڈ ڈیڈ یا انتقال آپ نہیں کر سکتے، جس کو ٹیکس آن ڈیم انکم کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے چینل پہ ایک علیحدہ ویڈیو ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیں۔ ایک ہمارے نظریے میں ایک ظالمانہ ٹیکس ہے، اور ایک ویلفیئر سٹیٹ اگر آپ ہیں تو اس میں وہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اب چونکہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ وہ ٹیکس ہم گورنمنٹ کی وہ نوٹیفیکیشن کا ٹیکس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں۔ اب اس کے بعد جو آپ کے پھر اور ٹیکسز ہیں، پھر وہ انتقال کے حوالے سے اور ہیں، سٹیمپ ڈیوٹی یعنی آپ رجسٹرڈ ڈیڈ کے حوالے سے اور ہیں، یعنی انتقال میں آپ کو انتقال کی فیس ہے، پھر اس کے اوپر آپ کو جو اس کی وہاں بھی سٹیمپ ڈیوٹی کہتے ہیں، رجسٹرڈ ڈیڈ میں بھی سٹیمپ ڈیوٹی کہتے ہیں، رجسٹرڈ ڈیڈ میں رجسٹری کی فیس ہے، وہاں انتقال کی فیس ہے۔
پھر اس کے بعد جو میونسپیلٹی کی فیس ہے تو وہ ہر میونسپیلٹی کی ڈیفرنٹ ہے، یعنی وہ میونسپیلٹی آٹونومس ادارہ ہے، وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ آٹونومس ہے۔ آپ جس صوبے میں رہتے ہیں ہر صوبے کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں، وہ اس کے اوپر بھی ہماری جو ویڈیو ہے جو جس کی ڈسکرپشن ہم نے نیچے دی ہوئی ہے، لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، آپ اس کو دیکھیں۔ 7E کے حوالے سے بھی ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دے دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، تو آپ کو میونسپیلٹی کے ہر صوبے کے ٹیکسز کا پتہ چلے گا، ہماری ویڈیوز پہ موجود ہے۔ تو پھر یہ تمام ٹیکسز ہیں، جب تک آپ یہ تمام چیزیں کسی وکیل صاحب کو نہیں بتاتے تب تک وہ آپ کو ٹیکسز کیلکولیٹ کر کے نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر خود سے کرنا چاہیں تو میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں لنک میں نے دے دی ہے، جو ویڈیو پہلی ہے وہ آپ دیکھیں، وہ ٹیکسز کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کیلکولیٹر اور پین لے کے بیٹھ جائیں اور اس سے ٹیکسز کو نوٹ کریں، آپ اپنی پراپرٹی کے ٹیکسز اگر سیلر ہیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر نان سیلر اگر بائر ہیں تو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں یہ بھی بتانا پڑے گا، یا نان فائلر ہیں تو یہ بھی بتانا پڑے گا، کیونکہ فائلر اور نان فائلر کے FBR کے 4 ٹیکسز ہیں، اس میں آپ جو انکم ٹیکس ہے 2 قسم کے، اس میں فائلر اور نان فائلر جو ہے اس کے اوپر ریلیف ہے، تو آپ نے یہ جو ٹیکسز FBR کے اس میں ریلیف لینے کے لیے بھی فائلر اور نان فائلر 7E میں نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو وکیل کو بتانا پڑے گا، اس کے علاوہ ادروائز ٹیکسز کم زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ٹیکسز رجسٹری و انتقال کے اوپر کتنا لگے گا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔